بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ہر دور میں انسان نے سرمایہ اور مادی وسائل کو اپنی قوت میں اضافے کے لیے استعمال کیا۔ فرد، گروہ، معاشرہ اور ریاست سب نے مادی وسائل کو اپنے اپنے استحکام کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ دنیوی نقطہ نظر سے اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مادی وسائل فرد سے لے کر ریاست تک سب کو قوت بخشتے ہیں۔ مذہب اور روحانیت مادے کی قوت کا قطعی انکار نہیں کرتے، البتہ جائز اور ناجائز کی تقسیم سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے قائل ہوتے ہیں۔ ناجائز اور حرام کی کسی صورت کو قبول نہیں کرتے۔ آج چونکہ دنیا مذہب اور روحانیت سے دور ہو گئی ہے، لہٰذا مادہ اپنی بدترین شکل میں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اجتماعیت اور مرکزیت انتہائی اہم ہو گئے ہیں، لہٰذا ریاست مرکز و محور بن گئی ہے اور اسی کی مضبوطی کے لیے افراد سرگرداں ہیں۔ مضبوط معیشت کے حامل افراد کو بھی اگرچہ معاشرے میں اہمیت ہے، لیکن ریاست کی معیشت اگر مضبوط اور توانا ہے تو وہ آسانی سے اپنے شہریوں کا تحفظ کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں معاشی قوت ہی عسکری قوت کا باعث بنتی ہے اور کوئی کمزور کو زندہ رہنے کا حق دینے کو تیار نہیں، سوائے اس کے کہ کمزور کا زندہ رہنا طاقتور اور زور آور کے مفاد کی کسی نہ کسی زاویے سے ضرورت بن جائے۔ ایک بات کا آغاز ہی میں ذکر ہو جائے تو بہتر رہے گا، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستیں اپنی معاشی اور عسکری قوت کو ساتھ ساتھ بڑھاتی رہی ہیں اور اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ بھی کرتی رہتی ہیں، لیکن گزشتہ پون صدی میں چین نے اس حوالے سے انوکھا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک خاص وقت تک اپنے گرد آئرن کرٹن تان لیا، دنیا سے الگ تھلگ رہا۔ وہ دن رات اپنی معاشی اور اقتصادی صورتحال کو بہتر سے بہتر بناتا چلا گیا۔ وہ اگرچہ ساتھ ساتھ عسکری قوت بھی بڑھاتا رہا، لیکن اس نے نہ صرف اس حوالے سے برقیں نہیں ماری بلکہ اکثر معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیا اور سر نیچے کر کے معاشی میدان میں قوت پکڑتا چلا گیا۔ انتہائی اشتعال انگیزی کے باوجود اس نے تصادم سے ہر ممکن گریز کیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ چینی بحیثیت قوم جذبات سے عاری ہیں۔ تائیوان جو چین کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی چین کبھی اس حوالے سے بیان بازی سے آگے نہیں بڑھا۔ ہینری کسنجر نے اپنی یادداشتوں میں نقل کیا ہے کہ جب امریکی صدر نکسن نے طنزیہ انداز میں اور اشتعال دلانے کے انداز میں چیئرمین موزے سے پوچھا کہ آپ تائیوان کے مسئلے پر کب تک انتظار کریں گے، تو چینی لیڈر نے برملاح کہہ دیا کہ ہم 100 سال تک انتظار کر سکتے ہیں۔ یہ بات ضمنی طور پر آ گئی تھی۔ در حقیقت ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج کسی ریاست کی بقا اور تحفظ کا اس کی اقتصادی خوشحالی یا کم از کم خود کفیل ہونے سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اس حوالے سے سوویت یونین کی شکست و ریخت کسی ریاست کی اقتصادی صورتحال اور بقا اور سلامتی کے اس تعلق پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ سوویت یونین عالمی سطح پر دوسری بڑی عسکری قوت تھی، لیکن معاشی بدحالی نے اسے اس بدترین انجام تک پہنچایا۔ پاکستان میں معاشی بدحالی اور اقتصادی سطح پر خراب صورتحال نے داخلی سطح پر کیسے کیسے مسائل پیدا کیے، اس پر بات کرنے سے پہلے لازم ہے کہ قیام پاکستان سے قبل اور فوری بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے حوالے سے بعض دانشور یہ رائے رکھتے ہیں کہ
کہ اس میں مسلم لیگ یا قائد اعظم کا کوئی ایسا بڑا اور کلیدی رول نہیں تھا۔ ان کے مطابق انگریز خود چاہتا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے، لہٰذا اس نے ایجنڈے کے تحت مسلم لیگ کو ایک تحریک بننے میں مدد دی، بلکہ قائد اعظم کی شخصیت کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ہماری رائے میں یہ بات تو صریحاً غلط ہے کہ انگریز نے پاکستان کے قیام میں مدد کی تھی۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم لارڈ ایٹلی کو قائد اعظم اور مسلم لیگ سے شدید نفرت تھی، اور وہ اپنی اس نفرت کو ہرگز چھپاتے نہیں تھے۔ البتہ عالمی جنگ دوم کے نتیجہ میں فتح کے باوجود چونکہ انگلستان بہت کمزور ہو گیا تھا، جبکہ امریکہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے ابھرا تھا اور سوویت یونین امریکہ کا مد مقابل بن کر سامنے آیا تھا، گویا سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے۔ ہندوستان کمیونسٹ پارٹی بر صغیر کی تقسیم سے پہلے ہی قائم ہو چکی تھی اور بڑی بڑی قد آور ہندو شخصیات اس میں شامل ہو چکی تھی۔ ایسے میں امریکہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کمیونزم اگر ہندوستان میں پاؤں جما لیتا ہے تو سوویت یونین کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، تب اس کے لیے سوویت یونین کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا بعض اطلاعات کے مطابق امریکہ نے بھی برطانیہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہندوستان کی تقسیم میں رکاوٹ نہ بنے اور پاکستان قائم ہونے دے، اس سے سوویت یونین اور بھارت کے درمیان ایک مذہبی ریاست قائم ہو جائے گی جس سے بفر اسٹیٹ کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ایک امریکی وفد نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا، جسے قائد اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ وہ خطے میں امریکی مفادات کو سپورٹ کریں گے۔ گویا اس دور میں جب دنیا معاشی طور پر کیپٹلزم اور کمیونزم میں تقسیم تھی، جسے بالترتیب امریکہ اور سوویت یونین لیڈ کر رہے تھے، پاکستان نے کمیونزم کی بجائے کیپٹلسٹک دنیا کا انتخاب کیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کمیونزم الحاد کا جزو لا ینفک سمجھا جاتا تھا اور اسے بے خدا نظام کہا جاتا تھا، لہٰذا ایک اسلامی نظریاتی ملک الحادی نظریہ رکھنے والے ملک کے ساتھ کس طرح جڑ سکتا تھا۔ البتہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام قائد اعظم کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا تھا، اسے انہوں نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک پشاور برانچ کا افتتاح کرتے ہوئے واضح کر دیا تھا۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام کو دنیا اور انسانیت کے لیے انتہائی ضرر رساں سمجھتے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اسلام کے نام پر بننے والی نوزائیدہ ریاست کے کرتا درتا اسلام کے معاشی نظام کا دقت نظر سے مطالعہ کر کے اور عصری حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا معاشی نظام وضع کرتے جو سود کی لعنت سے مکمل طور پر پاک ہوتا اور اپنی پالیسیوں کے ذریعے کھل کر ارتکاز دولت کے لیے اپنائے ہوئے حربوں اور طریقوں کی حوصلہ شکنی ہوتی۔ بدقسمتی سے سیاسی حکمرانوں کی غفلت اور لا تعلقی نے انگریز کی تربیت یافتہ بیوروکریسی کو یہ موقع دے دیا کہ قائد اعظم کے اس انتباہ کے باوجود کہ مغرب کی معاشی پالیسیاں انسانیت خاص طور پر ایک اسلامی معاشرے کے لیے تباہ کن ہے، انہوں نے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام میں مزید بگاڑ پیدا کر کے پاکستان پر مسلط کر دیا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد ہی سیاسی حکمران اور بیوروکریسی کے اہم لوگ دولت کی ہوس میں اندھے ہو گئے، ذاتی فوائد بھی حاصل کیے اور ملک کے لیے بھی بلند شرح سود پر قرضے لیے گئے اور پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ یہی طرز عمل بعد میں آنے والے فوجی طال ازماؤں کا بھی رہا۔ حالانکہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت نے جو پہلا بجٹ پیش کیا وہ خسارے کا بجٹ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں امریکہ کے دورے کے دوران یہودیوں کے فریب کا پردہ چاک کیا اور ان کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے
تو وہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، لیکن بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اپنی فکری پستی، نااہلی، حفظ زر اور بدعنوانی کی وجہ سے انسانیت دشمن سرمایہ دارانہ نظام مزید بگاڑ پیدا کر کے ملک کو مقروض بلکہ مفروض کر کے غیروں کا محتاج بنا دیا۔ انشاءاللہ اس پر بات آئندہ بھی جاری رہے گی۔